أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الانبیاء آیت نمبر 51 سے 55 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ من قبل وَكُنَّا بِهِ وَكُنَّا بِهِ نون مشدد حالت میں ہے، یعنی کہ مشدد حالت کہتے ہیں جس لفظ کے اوپر تشدید ہو تو اس لفظ کو مشدد لفظ کہا جاتا ہے یا مشدد حالت میں کہا جاتا ہے۔ تو نون اس وقت مشدد حالت میں ہے، تو جب نون اور میم مشدد حالت میں ہوں تو ایسی صورت میں ان پہ غنہ ہوتا ہے۔ غنے کی مقدار اور مد اصلی کی مقدار دونوں برابر ہیں، یعنی 2 حرکات تک۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو ٹھہرانے کو، یعنی کہ ہم 2 حرکات جتنا اس کو ناک میں ٹھہرائیں گے پھر اس کو 2 حرکات تک لمبا کریں گے۔ وَكُنَّا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ عالمین نہیں ہے، لام کے نیچے زیر ہے، عالمین۔ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا
إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال ज़ाल की अदायगी कैसे करेंगे? जब जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से लगेगी। इसमें कोई सीटी की आवाज नहीं है, इसमें शिद्दत नहीं है, इसमें नरमी है और आसानी के साथ ये अदा होता है। इज़ क़ाल إذ قال लिअबीही لأبيه लिअबीही لأبيه वक़ौमिही وقومه ما هذه التماثيل التي هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي أنتم أنتم لها عاكفون لها عاكفون لها عاكفون لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون हमजा की अदायगी को दुरुस्त कीजिएगा। हमजा की अपनी आवाज आ है, ठीक है। إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا قالوا وجدنا وجدنا آباءنا 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 لها عابدين لها عابدين لها عابدين لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
قالوا وجدنا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال قال لقد لقد كنتم كنتم أنتم أنتم وآباؤكم 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 इससे पहले भी प्रीवियस मैंने आपको बताया था, ये जो आप देख रहे हैं हमजा के नीचे वाव है, ये एक राइटिंग स्टाइल है, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। कंफ्यूज इस जगह पे नहीं होना है, आपने हमजा को पेश के साथ पढ़ना है, वाव को नहीं पढ़ना है, और ना ही हमजा को वाव से मिलाने की कोशिश करनी है। वआबाउकुम وآباؤكم फी ضلال मुबीन। في ضلال مبين ये ज़ौद नहीं है, ये दौद है। दौलाल इसको पढ़ेंगे, जलाल नहीं पढ़ेंगे। फी ज़लालिम मुबीन। في في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في في ضلال ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Once more time. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال قال لقد لقد كنتم كنتم أنتم أنتم وآباؤكم وآباؤكم في في ضلال ضلال مبين مبين. इस लफ्ज को कौला नहीं पढ़ना है आपने, लाम को हम स्ट्रेच नहीं करेंगे, लाम जल्दी पढ़ा जाएगा। कौला, कौला नहीं है ये, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। कौलू, قالوا कौलू अजितना, قالوا أجئتنا أجئتنا अजितना أجئتنا بالحق بالحق أم أنت أم أنت من اللاعبين. من من اللاعبين اللاعبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قالوا قالوا أجئتنا أجئتنا بالحق أم أنت أنت من اللاعبين. قالوا
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق بالحق أم أنت من اللاعبين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء جس میں ہم اس سے بیشتر ذکر پڑھ چکے ہیں جب اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے مطابق یہ ذکر فرمایا کہ علم ترا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو سوچ اور سمجھ سے کام لینے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اپنی پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ کسی بھی چیز کو اپنائے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو نشانیاں بکھیر کے رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اقرار کرتی ہیں ہمارے وجود کے اندر اور ہمارے آس پر بکھری ہوئی، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جو کن کو نظر آتی ہیں؟ وہ لوگ جو عقل رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چلنے کے لیے دل سے راضی اور دل سے اس کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح آج جو ہم ذکر پڑھیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کیسے معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، ایک ایسا معاشرہ جس میں چار سو شرک کا دورہ تھا، ہر طرف بت پرستی کا رواج تھا، سورج چاند ستاروں اور آگ کی بھی پرستش کی جاتی تھی. ایسے حالات میں اپنے رب کو پہچاننا تو وہ کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ یہ وہی آیات ہیں، یہ وہی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں جن کو اگر کوئی بھی عقل مند انسان دیکھے تو وہ ضرور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا آخر کوئی تو ہے جو اتنی بڑے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور یقیناً وہی زمین و آسمان کا رب ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، عطا کی ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ، ہدایت یا نیکی کی راہ اس کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی دی، سمجھ اور عقل، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، من قبل، پہلے ہی سے، یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی ایک صراط مستقیم پہ چلنے والے انسان تھے. وَقُنَّا، اور تھے ہم، بھی اس کے، عالمین، جاننے والے. اللہ تعالیٰ نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی، عقل مندی، سمجھداری عطا فرمائی، اور اسی رشد اور فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے ریشنل تھنکنگ اور لاجیکل بن کر انہوں نے ان سارے اپنے ماحول کو دیکھا، کائنات کو دیکھا، اور پھر ایک رائٹ فیصلہ انہوں نے کیا جو ان کی اپنی ذات سے متعلق تھا، اپنی قوم سے متعلق تھا. اذ، جب، قال، کہا اس نے، لِأَبِيهِ، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے. کیا کہا؟ ما، کیا ہے، ما هذه، یہ کیا ہے، التماثیل، مورتیاں، التی، وہ جو، انتم، تم، لہا، ان پر، عاکفون، معتکف ہو. یعنی کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تو ایک چیز کو ایکسپٹ کر چکے تھے، وہ اس چیز کو مان چکے تھے، دل سے تسلیم کر چکے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ذات ہے جو لائق عبادت ہے، جو زمین و آسمان کو چلانے والا ہے. لیکن یہ سیکنڈ سٹیپ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جس پر انہوں نے پھر جو انہوں نے خود سمجھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، جو فہم و فراست ان کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پر انہوں نے وہی تبلیغ اپنے والد سے بھی کی اور اپنی قوم کو بھی کی. اور وہ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ وہ کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے ان کو سوچ
سوچنے پہ مجبور کیا کہ آخر جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچئے تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ یہ مورتیاں وہ مورتیاں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تو اپنے ہاتھوں سے ان کو خراش تراش کر ایک اپنی مرضی کی شکل اور صورت دے دیتے ہو. یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے تم موتقف ہو کر بیٹھ جاتے ہو، تم ان کے سامنے برجمان ہو کر بیٹھ جاتے ہو اور عبادت اور پوجا پاٹ کرنے لگتے ہو، آخر کیا معاملہ ہے یہ؟ قالو، وہ بولے وجدنا، پایا ہم نے آباءنا، اپنے باپ دادا کو، لہا، ان کی، عابدین، پوجا کرتے ہوئے. ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیں ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے خراشتے ان کو رنگ روگن کرتے ہیں اور جو چاہیں ہم ان کو شکل و صورت دے دیتے ہیں، تو یہ کیا کر سکتی ہیں. اسی وجہ سے ان کو جب کوئی دلیل نہیں سوجی کہ وہ کیوں ان کے سامنے معتکف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک دلیل دی جو بہت ہی فضول سی دلیل تھی. اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس راستے پہ پایا کیونکہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو دیکھا دیکھی ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ، اپنے شعور کو استعمال نہیں کیا، ہم نے رائٹ اور رانگ کا فیصلہ خود نہیں کیا، بلکہ ہم نے جو دیکھا اس کی ہم نے تقلید کی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا یہ سب کچھ کر رہے تھے، اسی لیے ہم نے بھی ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا. قالا، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لقد، تحقیق، کنتم، رہے، انتم، تم، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، فی، میں، ضلال، گمراہی میں، مبین، صریحن، یا کھلی ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہو. قالو، وہ بولے، اجئتنا، اور وہ کھلی گمراہی کس طرح سے ہے انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے اسباق میں بھی اس کو پڑھیں گے کہ کیسے دلائل کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ وہ مورتیاں جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو نہ یہ سن سکتی ہیں، نہ یہ بول سکتی ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے نفع نقصان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتی ہیں. تو پھر ایسی مورتیوں کے سامنے بیٹھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں اور ایک غلط راستے اور غلط طریقے پر ہیں، یہ وہ کام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. قالو، وہ بولے، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق کی، سچی بات، کیا تو سچ بول رہا ہے ہم سے، ام، یا انتا، تو، من اللاعبین، کھیلنے والا ہے یا دل لگی کرنے والا ہے. قوم کو اور ان کے والد کو یقین نہیں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے انسلٹ بھی کر سکتے ہیں ان کی مورتیوں کی، ان کے عقائد کی، ان کے آباء و اجداد کے عقائد کی، اور وہ جو مذہب اور دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چیلنج کر سکتے ہیں. تو اسی ایک تذبذب کا شکار تھے اور بے یقینی کا شکار تھے کہ کیا آپ ہم سے کوئی سچی بات کر رہے ہیں، کیا آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں، یا آپ ہم سے دل لگی کر رہے ہیں، ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں ہم ان کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لاجیکل انسان بنائے، عقل اور دلائل کے ساتھ کسی بھی بات کو اختیار کرنے کی، اور حق کو دیکھنے کی اور حق کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور حق کو دیکھنے کی اور جب دیکھ لیں تو اس کو ایکسپٹ کر لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين إنا أسألك الهدى والتقى آمين والعفاف آمين والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت آمين التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما آمين يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. جزاك الله جزاكم خير الله الكثير. وإياكم السلام عليكم.